والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے 8واں پارہ ولو اننا مکمل پارے کی سماعت فرمائی. اس پارے کے اندر سورہ انعام کی 55 آیتیں ہیں اور سورۃ الاعراف کی 87 آیتیں، اس طرح کل 142 آیتیں کی تلاوت آپ نے سنی. سورۃ الانعام مکی صورت ہے، یعنی مکی صورت سے مراد جو صورت مکہ میں نازل ہوئی اسے مکیہ کہتے ہیں، اور جو صورت مدینہ میں نازل ہوئی اسے مدنیہ کہتے ہیں. تو اس صورت کی آیت نمبر 111 میں کفار کی حقیقت بتائی گئی، یعنی قبول حق میں کفر کے بہانے تلاش کرنا. اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھی بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے درمیان یا ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر کے رکھتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کو واضح کر دیا کہ کفار و مشرکین نے مطالبہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، آپ سے بھی پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزرے جیسا کہ آپ نے کہا، اور اللہ نے انہیں طرح طرح کی نشانیوں سے نوازا تھا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آپ سے پہلے نبی تھے، اللہ نے انہیں بہت سارے معجزات اور بہت سارے نشانیاں دی تھی، جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. پھر اسی طرح جب وہ چیکڑ سے پرندوں کے شکل بناتے تو اللہ کے حکم سے سور پھونکنے کے وجہ سے وہ اڑ جاتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی پیدائشی نابینا ہو تو اس کے جسم پر یا اس کے آنکھوں پر آپ ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی لوٹتی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے معجزات سے عطا کیا تھا، نشانیاں عطا کی. اور اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے ید بیضاء اور عصا جیسی عظیم نعمت سے معجزے سے عطا کیا تھا. اور اس سے قبل اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو بہت ساری معجزات اور بہت ساری نشانیاں عطا کیا تھا. ہوا ان کی بات مانتی تھی، انسانوں کے علاوہ چرند پرند کی بولیاں وہ سمجھ سکتے تھے. آپ نبی ہیں، ہمیں کچھ آپ کی طرف سے ایک نشانی پیش کیجیے. اور ان کی نشانیاں یہ تھیں، وہ کہتے تھے کہ آپ کے لیے ایک سونے کا محل ہونا چاہیے اگر آپ نبی ہیں، یا آپ کے لیے انگور اور کھجور کے باغات ہونی چاہیے اور جس کے اندر آپ نہریں جاری کریں، یا نہیں تو آپ کے اشارے سے زمین سے چشمہ اکھلنے لگے، پانی کا چشمہ پھولنے لگے. تو اس طرح کے سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کرنے کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے نشانے طلب کریں. اور کہا کہ اگر اب واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمارے سامنے اللہ اور اس کے فرشتوں کو روبرو سامنے کھڑا کر دیں. تو اس طرح مطالبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم ان کے سامنے جتنی نشانیاں پیش کر رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، ان ساری نشانیوں کو لا کر ان سامنے واضح بھی کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے، کہہ دیں گے یہ تو ابو کبشہ کے بیٹے کے جادو تھے، اس نے جادو کر دیا. جیسا کہ چاند شق القمر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو چاند کے 2 ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اپنی انگلی کے اشارے سے، تو اس کے بعد اس محفل میں اس جگہ میں ایک شخص نے کہا تھا کہ ابو کبشہ کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہا تھا یہ تو انہوں نے جادو کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ ان نشانیاں واضح کرنے کے باوجود بھی ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں، اللہ جسے حکم توفیق دے یا اللہ جسے ہدایت دے وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر قرآن مجید فیصلے کی کتاب ہے. آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن مجید کی حقانیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایک فیصلے کی کتاب ہے. اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے. حالانکہ اسی اللہ رب العالمین نے فیصلے کی مکمل کتاب نازل فرمائی، اور اہل کتاب اچھی طرح جانتے ہیں کہ برحق کتاب قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ہے.
اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر ظاہری و باطنی گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی، حکم دیا گیا ہے کہ تم کھلے و ظاہر، چھپے اور ظاہر سارے گناہوں سے باز آ جاؤ۔ بے شک اللہ رب العالمین جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ تنہائی میں گناہ کرتا ہے یا کھلے عام گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس شخص سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین ضرور جانتا ہے اس شخص کو کہ جو تنہائی میں بھی گناہ کرتا ہے اور ظاہر میں بھی گناہ کرتا ہے، اور ایسے گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے سزا کا مقرر کر دی ہے، اور وہ دنیا کے اندر بھی اس سزا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کبھی ہم غور کریں، اگر ہم سے کوئی غلطی بڑی سے بڑی یا چھوٹی غلطی ہم سے سرزد ہوتی ہے تو ہمیں فوراً اندازہ ہو جانا چاہیے کہ میری اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے سزا دی، یہ اس غلط کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی۔ یہ چیز وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف، جس کے دل میں اللہ کا ڈر، وہی چیز محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن گنہگار تو ایسا ہے، اس کی مثال جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے گویا کہ اس کے جسم پر یا اس کے کھاندے پر یا اس کے سر پر ایک بڑا پہاڑ رکھ دیا گیا ہے اور وہ اسے لادے ہوئے گھوم رہا ہے، اسے ایسا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک بدکار شخص، ایک گنہگار شخص جس کی زندگی ہمیشہ گناہوں میں گزر رہی ہے، ایسا شخص اگر کوئی بڑا سا بڑا گناہ بھی سرزد کرتا ہے یا اس سے بڑا سا بڑا گناہ اس سے ہوتا ہے تو وہ اسے یوں محسوس کرتا ہے گویا کہ اس کے چہرے پر ایک مکھی اڑتے ہوئے آ کر کے بیٹھ گئی اور اس کو ہٹا دیا۔ یعنی بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اتنا معمولی سمجھتا ہے جس طرح ایک مکھی جسم انسان کے چہرے پر بیٹھتی ہے اور اس کو ہٹاتا ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 121 میں بیان فرمایا، جس پر اللہ کا نام نہ لے وہ چیز نہ کھائے، یعنی وہ ذبیحہ نہ کھائے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اس کرناٹکا کے اندر اس سے قبل جو حکومت تھی ایک بل پاس کی اس نے کہ جھٹکا کٹ، یعنی مسلمان ذبح کرتے ہیں، ہم ان کی دکانوں میں جا کر کے اس ذبیحہ کی گوشت کو نہیں لیں گے، بلکہ ہم ایک نئے طریقے سے اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے جو کہ جھٹکا کٹ کے نام سے مشہور تھا، اور بہت ساری اس کی بیماری نقصانات میڈیکل ڈپارٹمنٹ اور تذکرہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 121 آیت نمبر سورۃ الانعام کی آج سے 1450 سال قبل ہی وضاحت کر دی کہ اگر تم ذبح کیے ہوئے جانور کو کھاؤ گے تو تمہارے لیے دنیاوی فائدے ہیں اور اخروی بھی فائدے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول کہیے کہ ان صلاتی و نسکی و محیاي ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جانور کو ذبح کرنا بھی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ، اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، اور جب ذبح کرتے ہیں تو اس جانور کے اندر خون کے اندر جتنی بھی غلازتیں جو بیماریاں فوراً چلی جاتی ہیں۔ اور بعض مشرکین اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہوئے ان کے لیے ذبح کرتے ہیں، جو کہ وہ کھانا اللہ رب العالمین، جو کھانا ہمارے لیے حرام ہے کیونکہ اس پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا۔ تو اس صورت کے اندر وہ ذبیحہ جو اللہ رب العالمین کے لیے نہ کیا گیا ہو، یا ایسا جانور جس پر اللہ رب العالمین کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، اس جانور کو نہیں کھا سکتے، اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیر اللہ کے نام پر کٹا ہوا جانور ہے۔ تو معلوم ہی ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر کٹا ہوا جانور ہم نہیں کھا سکتے، وہ ہمارے لیے حرام ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر مشرکین کے بعض عقائد کا ابطال کیا گیا ہے کہ مشرکین کی بدعقیدگی اور بدعملی کا ایک نمونہ بتایا گیا کہ وہ اپنی فصلوں اور جانوروں سے ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے شرکا کے لیے نکالتے تھے، حالانکہ سب چیزوں کا حقدار تو صرف اللہ ہے، پھر شرکا کس طرح کا حصہ دار بن سکتا ہے؟ مشرکین جب اپنے کھیتوں سے فصل نکالتے، فصل جب ان کے کھیتوں سے آتی تو ایک حصہ اللہ رب العالمین کے لیے اور ایک حصہ اپنے معبودان باطلہ کے لیے اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں قریبوں کے لیے۔ تو جبکہ وہ
آسمان سے بارش برسانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، زمین سے غلہ اگانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے لوگ غیروں کے لیے اپنے اناج میں، اپنے غلے میں حصہ نکال کر کے اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے حصہ تقسیم کرتے تھے، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ماکل اللحم جانور، آیت نمبر 142 سے 184 تک ان جانوروں کی تفصیل بتائی گئی ہے جن جانوروں کے متعلق مشرکین کے نظریات و عقائد کی نفی کی گئی ہے، اور حکم دیا گیا ہے کہ ماکل اللحم جانور جس کو بار برداری حمل نقل کے لیے استعمال کرتے ہوئے اسے کھاؤ اللہ کا نام لے کر، ورنہ شیطان کی پیروی ہو جائے گی۔ حملتہ بوجھ اٹھانے والے جانور، اس سے مراد اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، گدھا، خچر وغیرہ، اور فراشوں سے مراد زمین سے لگنے والے یعنی نچاور جیسے بکری ہے جس کا دودھ تم پیتے ہو کھاتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو خطاب کر کے حرام کردہ احکام کی تفصیل بتائی گئی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے، ظاہری و باطنی فحش و گندگی سے بچا جائے، کسی بھی نفس کو ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیم کے مال کو ناحق کیا جائے۔ لمبی تفصیل اللہ رب العالمین نے یہود پر حرام کردہ بعض چیزوں کی تفصیل کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس پارے کے اندر آیت نمبر 155 میں یہود کی اتباع کرنے کا حکم، یعنی یہودیوں کو خطاب کر کے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس مبارک کتاب کی پیروی کریں اور ڈریں شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی قرآن مجید جو تمہارے سامنے موجود ہے اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تم نے اس سے قبل تمہاری جو کتابیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی، چاہے وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اس کے اندر تم نے منحرف کر دیا، یعنی اس کے اندر رد و بدل کر دیا۔ یہ آسمانی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے، اس پر ایمان لاؤ، ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خالص توحید کی دعا بتائی گئی ہے، یعنی آیت نمبر 162 سے 163 میں اللہ کو مخاطب کر کے دعا سکھائی گئی جو خالص توحید کا اعلان ہے کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا دونوں جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں حکم دیا گیا ہوں اس کا فرما بردار اور مسلمان بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی نہیں حکم، یہ حکم ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کے ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے خاص اور اللہ رب العالمین کے لیے ہی مختص ہو جانا چاہیے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کے اگر کوئی شخص ان میں سے کسی اور کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ شخص دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہو سکتا ہے اور اخروی زندگی کے اندر بھی ناکام و نامراد ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے کے اندر روز قیامت میزان یعنی ترازو قائم کیا جائے گا اس کا تذکرہ ہوا، اور اس بارے کے اندر شیطان کی شرارتوں کا تذکرہ ہوا، بنی نوع آدم کے لیے لباس کی حقیقت بیان کی، یعنی لباس انسان کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ اس کے شطر کو چھپانے کے لیے اس کے حیات باقی رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آبا و اجداد کی من گھڑت کہانیوں کی حقیقت، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ بدعاتوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کیے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں بدعت ہے، 11ویں شریف جو آپ بنا رہے ہیں بدعت ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بنا رہے ہیں بدعت ہے، اس طرح کی بدعات کو انہیں واضح کر دیتے ہیں تو کہتے ہیں ارے یہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم کرتے ہوئے آ رہے تھے، آپ کیا یہ نئی چیز لا کر کے پیش کر رہے ہیں ہمیں؟ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں جو لوگ آبا و اجداد کی من گھڑت کہانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ کئی ہزار سالوں سے ہمارے باپ دادا اس کام کو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، 11ویں شریف کئی ہزار سالوں سے ہمارے باپ دادا اس کام کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسی طرح رجب کے کنڈے کئی سالوں سے ہمارے باپ دادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے 11ویں شریف کئی سالوں سے ہمارے کرتے ہوئے ہمارے باپ دادا کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں جو لوگ کہتے ہیں ان کے لیے اس آیت کے اندر واضح دلیل ہے کہ تمہارے معبودوں کی جھوٹی کہانیوں کو بتا کر کے دین کے اندر اسے دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے کے اندر ہر قسم کے فواحش سے اجتناب کی تلقین کی گئی ہے، جو بھی فحش کامیں ہیں، جو بھی برائی کامیں ہیں۔ آج جو یہ موبائل ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے یہ رحمت بھی ہے زحمت بھی ہے، اگر تم اس کا صحیح استعمال کرو گے یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اگر تم اس کا غلط استعمال کرو گے اور غلط چیزیں فواحش کے جو بھی کام ہیں اس سے بڑی آسانی سے ہوتے ہیں۔ گوگل ہمارے پاس موجود ہے، جو بھی ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین کے حقوق کو اگر پامال کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہر تنہائی کے اندر ضرور اس سے پامال کر سکتے ہیں، لیکن ڈر اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں سن رہا ہوں، جو میں کر رہا ہوں،
اللہ رب العالمین اس پر نگہبان ہے، اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے میرے فون کے ذریعے سے کیا کیا فحش باتیں میں دوسروں تک پہنچا رہا ہوں، میرے موبائل کے ذریعے سے غلط افعال، غلط نظریات اور غلط کام جتنے بھی مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، اور یہی فون، یہی موبائل کل قیامت کے دن میرے نام اعمال کو نقص کرنے اور میرے نام اعمال میں گناہ کا سبب بنے گا اور مجھے جہنم۔ یہ خوف اللہ رب العالمین ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور ایک بہت بڑا فتنہ آج اور ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، خاص کر موبائل کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کہا کہ ہر قسم کے فواحش سے اجتناب بے حد ضروری ہے، جتنے بھی غلط کام ہے، جتنی بھی غلط باتیں یا جتنے بھی غلط افعال، نظریات ہیں، ساری چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیں۔ اس بارے کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے ان کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناک سے گزرنا نامحال ہے، اسی طرح کسی بھی کافر کا جنت میں داخل ہونا نامحال ہے۔ یعنی جس طرح اونٹ سوئی کی نوک سے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح کافر مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے اور اس کا تذکرہ ہوا، جیسا کہ آیت میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ آج خصوصاً مسلک اہل حدیث اور سلفی مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین بذات خود عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ساری دنیا کے لیے ہے اور ساری جگہ پر ہے۔ لیکن ان کے علاوہ، یہ ہمارے علاوہ جتنے بھی باطل نظریات والے لوگ ہیں یا باطل جماعتیں، باطل ہیں، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ یہ غلط عقیدہ، یہی بنیادی عقیدہ ہے، خاص کر مسلک اہل حدیث اور دیگر جتنی مسالک ہیں ان سب کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وحدت الوجود کے وہ قائل ہیں اور ہم وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ ہمارا یہ گمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند ہے، لیکن دیگر باطل عقائد کا کہنا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بلند ہے، لیکن اس کا علم، اس کی بصیرت، اس کی نظرت ساری دنیا کی انسانیت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بارے کے اندر مومنوں کے لیے بعض نصیحتیں کی گئی ہیں، اللہ کی قدرت کا تذکرہ کیا گیا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم کا انکار، ہود علیہ السلام کی قوم کا انکار، صالح علیہ السلام کی قوم کس طرح انہوں نے انکار کیا، لوط علیہ السلام کی فحاشی کا تذکرہ اس بارے میں ہوا، اور قوم شعیب کا تذکرہ اس بارے کے اندر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس بارے کے اندر پچھلے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی قومیں آئیں اور کیسے ان قوموں نے اپنے نبیوں کا انکار کیا، ان کی دعوت کو انکار کیا، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا انکار کیا، اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے تفصیلاً ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی جملہ تعلیمات پر ہو بہو عمل کرتے ہوئے توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم تمام کے روزوں کو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے تراویح کی نمازوں کو اور جملہ عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا